بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ میں نے تم سے جنم جنم نبھانے کے وعدے نہیں کیے تھے جو تمہارا ساتھ دوں گی۔ میرے لیے وہی فیصلہ مقدم ہوگا جو میرے گھر والے کریں گے۔ میں ان کے خلاف جاؤں گی، ایسا کچھ سوچنا بھی مت۔ خدا حافظ۔ وہ حیدر کو اس طرف آتا دیکھ کر فون بند کر گئی۔ دوسری طرف زید ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ شمیم آپا کے کمرے میں جانے کے لیے اٹھا۔ کیسی ہو؟ حیدر اس کے پاس آتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہوں، اس نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ آئی ایم سوری۔ حیدر نے کچھ دیر تک اس کے ساتھ چلتے رہنے کے بعد کہا۔ کس بات پر؟ منشا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو نگاہیں جھکائے اس کے برابر چل رہا تھا۔ ہر اس بات پر جس کی وجہ سے تم ہرٹ ہوئی، میرے ہر اس لفظ پر جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی، اپنی بے اعتباری پر، اس نے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا۔ مجھے اس دن ماما نے بتایا تھا کہ ہمارا بچپن میں ہی رشتہ ہو چکا تھا اور تم اس رشتے کو لے کر کافی سنجیدہ بھی تھے۔ اس دن پہلی بار میں اس رشتے کے تحت تمہارے پاس آئی تھی کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت تھی۔ مجھے لگا کوئی اور سمجھے نہ سمجھے تم ضرور سمجھو گے۔ میں جس تکلیف اور بے بسی سے گزر کر آئی تھی وہ کسی سے شیئر کر کے دل ہلکا کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے مجھے ایک تم ہی واحد ایسے انسان نظر آیا جو مجھے سمجھ سکتے تھے۔ مگر جب میں وہاں پہنچی تو یقین کرو میری تکلیف دگنی ہو گئی۔ چاہے مرد ہو یا عورت، کردار پر بات کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ گئی تو میں اپنی تکلیف شیئر کرنی تھی، مگر جب وہاں سے لوٹی تو دل چاہا کہیں جا کر مر جاؤں۔ ماما کہتی تھی تم مجھ سے محبت کرتے تھے، مگر میں اب تک سوچتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں کہ کیسی محبت تھی تمہاری جو کسی کے بھڑکانے سے جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ جانتے ہو اچھے وقت میں تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، نبھانے کے وعدے کرتا ہے، مگر جب مشکل آن پڑتی ہے تو بہت سے چاہت کے دعوے داروں کے چہرے بے نقاب ہوتے ہیں۔ یہ جو سچی محبتوں کے راگ الاپتے ہیں نا، ان کی حقیقتیں اسی وقت ہی تو کھلتی ہیں۔ مشکل وقت میں کنارہ کرنے والا جتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو، وہ دل سے اتر ہی جاتا ہے، اور سچ کہوں تو تم بھی میرے دل سے اتر گئے ہو۔ مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تم کیا کرتے ہو، کیا کہتے ہو۔ تمہاری یہ معافی تلافی سے میرے دل پر چھائی کثافت اب شاید دھل سکے۔ منشا نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا۔ میں جانتا ہوں بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، کچھ بھی کر لو، مگر وہ وقت واپس نہیں لا سکتا، لیکن ہو سکے تو معافی کی تھوڑی سی گنجائش پیدا کر لینا تاکہ میرے پچھتاوے میں کچھ تو کمی ہو۔ حیدر نے ایک آس سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ سوچوں گی، اس نے گہرے سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے بیرون ملک ایک کمپنی میں انٹرنشپ کے لیے اپلائی کیا ہے، فائنل کے بعد چلا جاؤں گا۔ جس دن تمہیں لگے کہ تم نے مجھے دل سے معاف کر دیا، مجھے کال کر دینا، میں لوٹ آؤں گا۔ مجھ میں یہاں رہ کر مزید کچھ بھی سہنے، خاص طور پر تمہاری نفرت اور اجنبیت دیکھنے کی سکت نہیں ہے۔ اس نے نظر بھر کے اس کو دیکھا جیسے آخری بار دیکھ رہا ہو۔ تو کیا میں انتظار کروں؟ اس کی جانب سے جواب نہ پا کر اس نے پوچھا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا۔ زیادہ اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا، اور میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ پاک تمہیں خوش رکھے۔ اب کوئی تکلیف اور دکھ تمہیں نہ ملے، ہو سکے تو تم بھی میری غلطی کو معاف کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے چہرے کے سرد تاثرات اور بیزاری دیکھ کر اپنی بات کہتا شکستہ قدموں سے واپس لوٹ گیا۔ جانتی ہوں زید واقعی اچھا لڑکا ہے، مگر تم سب نے مل کر اعتبار اور بھروسے کی جو دھچکیاں بکھیری ہیں نا، میں اب چاہ کر بھی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی کی محبت کا اعتبار کر سکتی ہوں۔ وہ دور جاتے حیدر کی پشت کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ فرحانہ جو حیدر کو اس کی طرف جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے آئی تھی، ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر منشا کو سلگتی نظروں سے دیکھتی پلٹ گئی۔ منشا کے واپس آنے سے گویا حویلی کی رونقیں بھی واپس آ گئی تھیں۔ ماہر اور منشا کی شرارتیں، ان کی نوک چونک، سب کچھ اپنی ڈگر پر واپس آ گیا تھا۔ ماہر اب بھی ویسے ہی منشا کو تنگ کرتا تھا، اور جب وہ غصے سے آؤٹ ہو کر اس کی شامت بلاتی تو سفیان اور صفا ایک طرف کھڑے ہو کر انجوائے کرتے، اور اب انجوائے کرنے والوں میں ایک اور فرد یعنی صفیہ خاتون کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ جب تک وہ لوگ لاؤنج میں یا ہال میں بیٹھے رہتے وہ بھی وہیں موجود رہتی۔ اگر اب تک کوئی نہیں بدلا تھا تو وہ فرحانہ تھی، جو اب بھی منشا کو اپنا دشمن سمجھتی تھی، لیکن اپنی حقیقت کھل جانے کی وجہ سے اب اس سے تھوڑا فاصلے پر رہتی، کچھ منشا خود ہی اس کو نظر انداز کر جاتی۔ وہ دونوں لاؤنج میں اپنے اپنے موبائل میں مصروف بیٹھے تھے۔ منشا فیس بک سکرول کر رہی تھی اور ماہر گیم کھیل رہا تھا۔ سکرولنگ کے دوران اس کی نظر سے ایک پوسٹ گزری جس میں ایک شعر لکھا تھا، اور نیچے پوچھا گیا تھا یہ شعر کس کا ہے؟ ماہر ذرا بتانا یہ شعر کس کا ہے، مجھے تو حسرت کا لگ رہا ہے۔ منشا نے شعر پڑھنے کے بعد ماہر سے پوچھا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے میر کا ہے۔ ماہر نے ہنوز موبائل میں گم اسے جواب دیا۔ نہیں یار، مجھے حسرت کا لگ رہا ہے، دیکھو نا کتنی حسرت ہے اس شعر میں۔ منشا نے تردید کی۔ تو یعنی کہ جس شعر میں حسرت ہوگی تو وہ حسرت کا ہوگا؟ ماہر نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا۔
ہاں نا، میں نے پڑھا تھا بیچارے نے قید و بندگی بڑی صحبتیں کافی تھیں۔ اس نے سمجھداری سے جواب دیا، او پاگل، مجھے اچھے سے پتہ ہے یہ میر کا ہے، میں نے دہم کلاس کی اردو میں پڑھا تھا۔ ماہر نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہا، مگر دیکھو نا، زیادہ تر لوگ حسرت کا ہی کہہ رہے ہیں۔ منشا ابھی تک اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ اب بس بھی کر دو، دونوں کب سے بحث کیے جا رہے ہو؟ اس سے اچھا نہیں کہ جا کر انہی سے پوچھ لو۔ کب سے دونوں کو اپنی اپنی بات پر ڈٹا دیکھ کر پاس بیٹھی صفیہ خاتون نے مشورہ دیا۔ کن سے پوچھ لیں؟ منشا نے اچنبی سے پوچھا۔ ارے انہی سے جن کے نام لے رہے ہو، اور آج کل تو ویسے بھی یہ وائٹ ٹچ ہر کسی کے پاس ہیں۔ انہوں نے موبائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سر جھٹک کر کہا۔ ماہر اور منشا نے ان کی بات سن کر بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا، اور اگلے ہی لمحے پورا لانچ دونوں کے زوردار قہقہوں سے گونج اٹھا۔ لو، میں نے ایسی بھی کیا بات کر دیا جو دونوں جنگلیوں کی طرح ہنس رہے ہو؟ صفیہ خاتون نے ان کو مسلسل ہنستا دیکھ کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ دادی، ان کو مرے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے، ماہر نے ہنستے ہوئے بتایا۔ لے اب مجھے کیا پتا بھلا؟ انہوں نے سر جھٹکا۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں ہنس رہے ہو؟ اسفند ان کے کہکے سن کر کمرے سے نکل کر لانچ میں ہی چلا آیا تھا۔ بھائی ذرا یہ میر کا نمبر تو ملائیے گا، اور ہاں، نمبر دادی سے لے لیجیے گا، منشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسفند کے ناسمجھی سے دیکھنے پر منشا نے ہنستے ہوئے تھوڑا سا وقفہ لے کر اسے ساری بات بتائی، اور بات سمجھ آنے پر اسفند بھی بے ساختہ مسکرا دیا۔ پاگل نہ ہو تو، اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد ایک بار پھر دونوں کی ہنسی چھوٹی، اور دونوں کو ہنستا دیکھ کر صفیہ خاتون کی بھی مسکراتی رخ موڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ نے منشا کو سہراب بخش کا پیغام دیا کہ وہ اسے بلا رہے ہیں، تو وہ اٹھ کر کوارٹر میں چلی گئی۔ ان کے فائنلز ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر گھر ہی میں پائے جاتے تھے۔ امتحان سے فارغ ہوتے ہی اس کے دوسرے دن ہی حیدر آسٹریلیا چلا گیا تھا۔ مینا پھپھو نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، اس کو کتنے واسطے دیے، مگر اس نے ایک نہیں سنی۔ جانے سے پہلے وہ ایک بار حویلی آیا تھا، لیکن سوائے منشا کے کسی نے بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ ان سب سے مایوس ہو کر وہ جانے کے لیے نکلا تو فرحانہ نے اس کو روکنا چاہا۔ جواب میں اس نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا، فرحانہ خود بخود ہی راستے سے ہٹ گئی تھی۔ منشا کے کہنے پر انیلا نے کسی حد تک شمیم آپا کا خیال رکھا تھا، جس کے نتیجے میں وہ کافی حد تک صحت یاب ہو چکی تھی۔ کمر کی چوٹ ٹھیک ہونے کی وجہ سے وہ اب ہیل چیئر پر آسانی سے ادھر ادھر حرکت کر سکتی تھی۔ انیلا انہیں اب کمرے سے باہر لے آتی تھی۔ اپنی بیماری کے دوران کچھ گھر والوں کا رویہ اور کچھ منشا کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ اب گھر کے معاملات میں بہت کم مداخلت کرتی تھی۔ اگر کوئی ان سے پوچھتا بھی تو وہ اپنی رائے دینے کے بعد باقی سب کی مرضی بھی چھوڑ دیتی۔ ان کی تند مزاجی اور سخت لہجہ بھی اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ سنبھلنے کے لیے بعض اوقات ایک جھٹکا ہی کافی ہوتا ہے، اور کبھی بڑے سے بڑا حادثہ بھی انسان کو نہیں بدل پاتا۔ جب سے ان کی صحت کچھ سنبھلی تھی، زید ان کا گھٹنے پکڑے ہوئے تھا کہ اسے منشا چاہیے اور ہر حال میں چاہیے۔ جواب میں وہ خاموش ہو جاتی کہ جو کچھ وہ کر چکی تھی، اس کے بعد وہ اب کس منہ سے ان کے ہاں جاتی، اور وہ جانتی تھی کہ پہلے تو پھر بھی کوئی گنجائش نکل آتی، مگر اب کسی صورت بھی نہ مانتے۔ وہ ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ زید کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ کچھ دن پہلے ہی منشا اسے فون پر بتا چکی تھی کہ وہ اب اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور اس نے اسفند اور چودھری قادر سے بھی بات کر لی ہے۔ 2-4 دن میں اسے ڈیورس پیپر مل جائیں گے، اور وہ سائن کر کے اسے بھجوا دے۔ وہ تو بات کر کے فون بند کر گئی تھی، مگر زید کی نیندیں اڑا کر گئی تھی۔ اس دن کے بعد نہ تو وہ اس سے ملی تھی اور نہ ہی اس کا فون اٹھایا تھا، جس سے وہ گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں رانکنگ چیئر پر اضطرابی کیفیت میں بیٹھا جھول رہا تھا۔ مسلسل اور تیزی سے جھولتی رانکنگ چیئر اس کی بے چینی اور اضطراب کا پتہ دے رہی تھی۔ منشا کو اس سے بات کی 1 ہفتہ گزر گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اب کسی بھی وقت پیپرز اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس 1 ہفتے میں وہ شمیم آپا کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کر چکا تھا، مگر ان کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ مایوس ہو کر اٹھاتا تھا۔ اس نے عافیہ سے بھی بات کی، مگر وہ بھی ان لوگوں سے بات کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ ابھی وہ ان سوچوں میں ہی گم تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، اور زاویار ہاتھ میں ایک لفافہ لیے اندر داخل ہوا۔ اس پر اپنا نام دیکھ کر اس کو اپنا دل کہیں گہری کھائی میں گرتا محسوس ہوا۔ زاویار کے جانے کے بعد اس نے لفافہ اٹھانا چاہا تو اپنے ہاتھوں میں لرزش کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ بالآخر ایک گہرا سانس لے کر خود کو تسلی دیتے ہوئے اس نے لفافہ چاک کیا، اور اندر سے برآمد ہونے والے پیپرز کھلا نامہ لکھا دیکھ کر اس کے ہاتھ سے پیپر چھوٹے۔ وہ بے یقینی عالم میں پیپر کو دیکھ رہا تھا جو اس کے قدموں میں پڑے تھے۔ کچھ پل تک ان پیپرز کو گھورتے رہنے کے بعد وہ جھک کر انہیں اٹھاتا کمرے سے باہر نکلا اور سیدھا شمیم آپا کے کمرے میں آیا، جہاں عافیہ پہلے سے موجود تھی۔ اس نے پیپرز لا کر ان دونوں کے سامنے رکھے۔
کیا ہے یہ؟ عافیہ نے اس کی شکل دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت رو دے گا۔ کھلا کے کاغذ ہے، اس نے سپاڑ لہجے میں جواب دیا۔ زید کے بتانے پر کمرے میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ دونوں ساس بہو نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس کو، جو خالی خالی نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ ان کی جانب سے کوئی رد عمل نہ پا کر وہ باہر جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ پیچھے سے شمیم آپا کی آواز آئی، جلدی سے اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آؤ، پھر میرے ساتھ صفیہ کے ہاں چلو۔ شمیم آپا کی آواز پر اس نے حیرت سے پلٹ کر انہیں دیکھا، جو عافیہ کو تیار ہو کر آنے کو بول رہی تھی۔ جا نا، تو ابھی تک یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے؟ شمیم آپا نے اس کو وہیں کھڑا دیکھ کر کہا تو وہ ہڑبڑا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ لوگ جب وہاں پہنچے تو شام ڈال کے رات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ملازم کے ہمراہ وہ لوگ جب حال سے منسلک لاؤنج میں داخل ہوئے تو سوائے منشا ماہر کے سب کو ہی موجود پایا۔ زید نے بلند آواز میں سلام کیا، جس پر صرف چودھری قادر نے ہی سر ہلا کر جواب دیا۔ باقی اسفند اور شیراز اپنے ایسے بنے بیٹھے تھے گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ مسرت بیگم کے تاثرات بھی ان لوگوں اور بالخصوص شمیم آپا کو دیکھ کر سرد ہو گئے تھے۔ وہ لوگ بھی وہیں صوفوں پر براجمان ہو گئے، کچھ پال خاموشی سے یوں ہی سرک گئے۔ پھر شمیم آپا نے ہمت کر کے گلا کھنگا کر سیدھا مسرت بیگم سے ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ دیکھو مسرت، جو ہوا تم بھی جانتی ہو اور میں بھی، اس لیے کسی بھی قسم کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی۔ جو بھی ہوا میں مانتی ہوں غلط ہوا، مجھے احساس ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بس اپنی ضد اور انا میں آ کر میں سب بھول گئی، مگر اب جو ہونے جا رہا ہے وہ کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ شمیم آپا نے اپنے سامنے بیٹھی مسرت بیگم کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ سب برباد کر کے آپ کو اب احساس ہو رہا ہے، کمال ہے۔ مسرت بیگم چپتے لہجے میں گویا ہوئیں۔ ہاں، مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تم لوگوں سے جھگڑ لیتی، زبردستی کر لیتی، مگر اس بچی کے درمیان میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ جو غلطی کر چکی ہوں اس کو سدھار تو نہیں سکتی، مگر کوشش کروں گی کہ آگے کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ شرمندگی سے گویا ہوئی تھی۔ پہلے جو کچھ ہوا وہ آپ نے کیا، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود اور اس کے باپ بھائی کر رہے ہیں۔ نہ تو مجھ سے پہلے کسی نے پوچھا تھا اور نہ ہی اب، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس سلسلے میں چودھری صاحب سے ہی بات کریں، انہوں نے وہ دو ٹوک انداز میں کہا۔ کھلا کے حق میں تو وہ بھی نہیں تھی، مگر بیٹی، شوہر اور بیٹے کے سامنے خاموش ہو گئی تھی، سو اب سارا معاملہ ان پر چھوڑے وہ اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئیں۔ دیکھ پتر، مجھے اپنی غلطی کا اندازہ ہے، اس لیے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اگر کہو گے تو تمہاری بیٹی سے بھی معافی مانگ لوں گی، جو کہو گے مانوں گی، جو شرط رکھو گے پوری ہوگی، مگر یہ طلاق والی بات سے باز آ جاؤ، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ تو بچی ہے، نادان ہے، مگر تم لوگ تو سمجھدار ہو۔ وہ مسرت بیگم سے مایوس ہو کر اب چودھری قادر کو ملتجی لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ اس تمام گفتگو کے دوران صفیہ خاتون ایک خاموش سامعہ کا کردار نبھا رہی تھی۔ انہوں نے نہ تو بہن کی سائڈ لی تھی اور نہ ہی بہو بیٹے سے کچھ کہا تھا۔ دادی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ جو بھی شرط رکھیں گے مجھے بنا کہے سونے منظور ہے۔ آپ لوگ جس طرح چاہیں اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ اگر نشا کو لے کر شہر شفٹ ہونے کا کہیں گے تو بھی سر آنکھوں پر، یہاں تک کہ میں آؤٹ آف کنٹری بھی اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ گارنٹی کے طور پر گھر، زمین، جائیداد بھی اس کے نام کر دوں گا، مگر پلیز ایک بار، صرف ایک بار بھروسہ کر کے دیکھیں، ایک بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی تو کریں، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ چودھری قادر کے سرد تاثرات دیکھتے ہوئے زید ملتجیانہ انداز میں بولا۔ اس کے یوں سب کے سامنے بولنے پر شیراز اور اسفند نے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ چائے لے کر ملازمہ کے ساتھ آتی مسرت بیگم بھی اس کے انداز پر ٹھٹکی۔ بالکل بھائی صاحب، ہمیں آپ کی ہر شرط منظور ہے، چاہے وہ جو بھی ہوگی، مگر اتنا بڑا قدم اٹھائیں مت، یہ اس بچی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ عافیہ بھی جلدی سے بولی۔ بھابھی، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، مگر یہ منشا کی بھی مرضی ہے اور اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے میری بیٹی ہر رشتے سے زیادہ عزیز ہے۔ چودھری قادر ان کے جتن دیکھتے ہوئے نرم پڑے۔ ان کی بات پر زید پیچ و تاب کھاتے ہوئے گویا ہوا۔ تو پھر اپنی بیٹی کو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کم از کم میرے جیتے جی تو اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ان کاغذات پر میں سائن نہیں کروں گا، یہ بات تو وہ بھول جائے۔ تم ہمارے ہی گھر میں بیٹھ کر ہمیں ہی دھمکی دے رہے ہو۔ اسفند نے ابرو چکا ہے۔ بچے اگر آگ سے کھیلنے کی ضد کریں تو انہیں اجازت نہیں دی جاتی، بلکہ سمجھایا جاتا ہے۔ وہ بھی نادانی اور غصے میں آ کر ناجائز فرمائش کر رہی ہے تو اس کی ضد پوری کرنے کے بجائے اسے سمجھائیں۔ وہ اچھی خاصی سمجھدار ہے، آہستہ آہستہ خود ہی سمجھ جائے گی۔ شمیم آپا نے زید کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے چودھری قادر سے کہا۔ منشا ابھی گھر پہ نہیں ہے، آئے گی تو اس سے بات کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ مسرت بیگم نے ان کو چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا، اب گفتگو ختم کرنا چاہ رہی ہو
تو ماں ہے، اس کو سمجھانا، مجھے امید ہے تیری بات وہ اچھے سے سمجھ جائے گی۔ شمیم آپا نے ان کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئیں۔ ویسے وہ ہے کہاں؟ کب سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، ایک بار بھی نظر نہیں آئی۔ عافیہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ ماہر کے ساتھ شہر گئی ہے، کہہ رہی تھی کچھ چیزیں لینی ہیں، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک ہی ماہر سے شور اور منشا کی چیخنے کی آواز سنائی دی تو وہ لوگ چونکے۔ اس سے پہلے وہ باہر جا کر ماجرا پتہ کرتے ماہر بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے اڑتی ہوئی کیک کی ٹرے جو اس کے سر پر لگتی سیڑھیوں کے پاس رکھے تخت پر بیٹھی صفیہ خاتون اور شمیم آپا کے قدموں میں جا گری تھی۔ آدھے سے زیادہ کیک ہال میں بکھر چکا تھا۔ ان دونوں کے پیچھے ہی منشا اندر داخل ہوئی، جس کا حال دیکھتے ہوئے سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کا سارا منہ اور بال کیک سے اٹے پڑے تھے۔ اس نے سفیان کو ماہر کو قابو کرنے کا بولا اور شمیم آپا کے قدموں سے ٹرے اٹھا کر اس کے سر پر الٹی، پھر دونوں ہاتھوں کی مدد سے زمین پر پڑا کیک اٹھا کر اس کے بالوں اور منہ پر ملنے لگی۔ شمیم آپا نے زید کی جانب دیکھا جو آنکھیں پھاڑے منشا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے منہ پر کیک ملنے کے ساتھ ساتھ چند اچھے القاب سے بھی نواز رہی تھی۔ اسفل نے آگے بڑھ کر دونوں کو الگ کیا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تم لوگ تو شاپنگ کے لیے گئے تھے نا؟ اسفل نے میز پر رکھے ٹیشو سے منشا کا منہ صاف کرتے ہوئے دونوں کو گھورا۔ چھوڑیں بھائی، کہیں سے کوئی بلی لا کر اس پر چھوڑ دیں، وہ خود ہی اس کا منہ صاف کر جائے گی۔ ماہر نے اسفل کو اس کا منہ صاف کرتے دیکھ کر کہا، جس پر سب کی ہنسی چھوٹی۔ اس الو کے پٹھے کو سمجھا لیں ورنہ کسی دن میں نے اس کا قتل کر دینا ہے۔ ان سب کو ہنستا پا کر وہ بنا سوچے سمجھے ہی چینکی۔ عباد جو کہ چائے پی رہا تھا، منشا کی دھمکی پر اس کے حلق میں چائے کا گھونٹ اٹک کر رہ گیا۔ چودھری قادر کا بے سختہ کہکا نکلا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھا دوں گا، تم جا کر منہ ہاتھ دھو کر آؤ۔ کیا حال بنا لیا ہے؟ اسفل نے اسے پچکارتے ہوئے کمرے میں بھیجنا چاہا۔ بھائی میرا کیک اتنا پیارا ڈول ہاؤس تھا، منشا منہ لٹکاتے ہوئے بولی۔ تم جاتی ہو یا میں بھیجوں؟ مسرت بیگم نے مہمانوں کے سامنے تماشے پر اسے گرکا تو وہ جھٹ سے وہاں سے غائب ہوئی۔ ہاں بھائی، یہ کیا حرکت تھی؟ اس کے جانے کے بعد اسفل نے ماہر کو گردن سے دبوچا۔ کچھ نہیں بھائی، راستے میں آتے ہوئے ہم ایک بیکری پر رکے تھے تو اس نے وہاں ڈول ہاؤس کیک دیکھا تو لینے کی ضد کی۔ وہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر سارے راستے میں میرا خون سکھاتی رہی کہ گاڑی آہستہ چلاؤ، دھیان سے چلاؤ، آگے کھڈے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کو گود میں رکھ کر ایسے لا رہی تھی جیسے پتہ نہیں کون سی قیمتی چیز ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے مجھے پہلے اتر کر پکڑنے کو کہا، بے دھیانی سے میرا ہاتھ لگا اور ایک سائیڈ سے خراب ہو گیا۔ بس پھر جو اس نے مجھے باتیں سنائی ہیں نا، تو میں نے بھی لے کر سارے کا ستیہ ناش کر دیا کہ باتیں تو وہی ہے جو سنا رہی ہے۔ ماہر نے کندھے چکاتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ کیا تھا جو صحیح سلامت لے آتے؟ سفیان نے افسوس سے سر ہلایا۔ جاؤ اب جا کر اپنی حالت درست کر کے آؤ، گھر میں مہمان بیٹھے ہیں اور تمہیں کوئی ہوش نہیں ہے، پتہ نہیں کب سدھرو گے۔ اسپند اسے گھوری دکھاتا ہوا واپس اب بیٹھا۔ ماہر ایک نظر سب کو دیکھ کر سلام کرتا اور اوپر چلا گیا۔ تیرے پاس ابھی بھی وقت ہے، سوچ لے، بچ سکتا ہے تو بچ جا، ورنہ شادی کے بعد ماہر کی جگہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ عباد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے قبول ہے، زید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او ٹھیک جا رہے ہو بھائی، اس نے معنی خزی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تقریباً 3-4 دن کے بعد شمیم آپا نے دوبارہ چکر لگایا اور اس بار انہوں نے خود منشا سے بات کی۔ ان سے پہلے مسرت بیگم خود اور پھر دلاور اور سعدیہ کو شہر سے بلوا کر سمجھا چکی تھیں۔ دونوں نے مل کر اسے اس دن امثال والے لیکچر سے ملتا جلتا لیکچر دیتے ہوئے طلاق کے نقصانات پر تفصیلی روشنی ڈالی، اور پھر شمیم آپا کے بات کرنے اور ان کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے پر اس نے سب کچھ گھر والوں پہ چھوڑ دیا۔ ہاں، مگر اپنی طرف سے اس نے کچھ چھوٹی بڑی شرائط عائد کی تھیں، جن میں چھوٹی والی یہ تھی کہ دوبارہ تھپڑ نہ مارنا اور جامن توڑنے سے نہ روکنا۔ اس کے علاوہ بڑی شرائط اس نے یہ رکھی تھی کہ ان کا نکاح دوبارہ ہوگا، کیونکہ پہلا نکاح زبردستی اور اس کے گھر والوں کی غیر موجودگی میں ہوا تھا، اور دوسری بڑی شرط اس نے یہ کہ اس کے نکاح کے ساتھ اسفند اور سمیرہ کا بھی نکاح رکھا جائے، ورنہ پھر وہ سب بھول جائیں کہ اس کا نکاح یا رخصتی ہوگی۔ شمیم آپا کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ مان گئی، لیکن مسرت بیگم نہ مانی۔ پھر شمیم آپا، صفیہ خاتون اور چودھری قادر کے بہت سمجھانے منتیں کرنے پر بالآخر وہ اسفند کے نکاح پر راضی ہو گئیں اور سب کے چہروں پر زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ سمیرہ کو جب معلوم ہوا تو پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، لیکن پھر بعد میں
اس نے منشا کو گلے لگا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری طرف زید کی جلدی جلدی کا شور مچانے پر شمیم آپا نے مسرت بیگم اور صفیہ خاتون سے نکاح کی تاریخ رکھنے کا کہا، جس پر صفیہ خاتون نے انہیں آ کر باقاعدہ تاریخ رکھنے کی دعوت دی تو یہ طے پایا کہ 2 دن بعد وہ لوگ نکاح کی تاریخ رکھنے آئیں گے۔ اسی سلسلے میں آج گھر میں تیاریاں چل رہی تھیں۔ سب لوگ کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے۔ صفا اور سمیرہ بھی برابر ہاتھ بٹا رہی تھیں، بلکہ صفا تو سمیرہ کو مسلسل اسفند کے حوالے سے چھیڑنے کا کام بھی بہت احسن طریقے سے انجام دے رہی تھی۔ ان سب کو اتنا خوش دیکھ کر اور منشا کی آسانیاں دیکھ کر فرحانہ جل کر رہ گئی۔ وہ باورچی خانے سے نکل کر کمرے میں جا رہی تھی کہ صفیہ خاتون نے اسے روک کر سختی سے کام میں مدد کرنے کی تاکید کی تو وہ جلتی بھونتی واپس باورچی خانے میں آئی اور صفا کو ہٹا کر خود چائے بنانے لگی۔ سمیرہ نے صفا کو برتن نکال کر دھونے کا کہا اور خود اسٹور میں چلی گئی۔ باہر سے آتی منشا کی آواز پر کچھ سوچتے ہوئے فرحانہ نے صفا کو کمرے میں کچھ دیر آرام کرنے کو بھیج دیا۔ اس کے ایک دم سے اتنے سخی ہونے پر وہ حیرت زدہ سی ہوتی کمرے میں چلی آئی۔ منشا ابھی بیرونی دروازے کی طرف جا رہی تھی کہ جب فرحانہ نے اسے آواز دی، تم ذرا برتن تو دھو دو، ملازمائیں فارغ نہیں ہیں اور مجھے چائے بنانی ہے۔ سمیرہ باجی بھی مصروف ہیں۔ بی بی میں کر دیتی ہوں، میری بیٹی کو عادت نہیں ہے اور نہ ہی یہ کام کرتی ہے۔ سعدیہ اس کو رکتا دیکھ کر ان کے پاس آتے ہوئے بولی، نہیں اماں کوئی بات نہیں، میں ابھی دھو کر لے آتی ہوں۔ منشا کچھ سوچ کر بولی، کیا ہوا آپ تینوں یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ شیراز باہر سے آیا تو ان تینوں کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر پوچھنے لگا، فرحانہ بی بی کو کچھ کام تھا مجھ سے۔ منشا نے بتایا تو شیراز نے ایک کڑی نگاہ فرحانہ پر ڈالی، مجھے سمجھ نہیں آتے کہ گھر میں اتنی ملازمیں ہیں مگر تمہیں کام کروانے کے لیے یہی کیوں نظر آتی ہے؟ وہ فارغ نہیں تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس سے تھوڑی سی مدد لے لوں۔ فرحانہ اس کے اچانک سوالات اور پھر اس کے تیوروں سے خائف ہوتی ہوئی بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، جا کر کسی دوسری ملازمہ کو بول دو، یہ تم لوگوں کی ملازمہ نہیں ہے جو تم ایسے آرڈر دے رہی ہو۔ شیراز نے حتمی لہجے میں کہا تو اس نے جلدی سے سر ہلا دیا، کم آن بھائی، زیادہ بڑا کام نہیں ہے، آئی کین ڈو اٹ۔ منشا نے نرم سی مسکراہٹ سے کہا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ اس کے پیچھے ہی فرحانہ بھی چل دی۔ شیراز نے حیرت سے اس کا یہ روپ دیکھا تھا، اس کی بھی سمجھ نہیں آتی، پل میں تولا پل میں ماشا۔ وہ سوچتا ہوا حال میں مہمانوں کے پاس جا بیٹھا۔ ہاں جی تو بتائیں کون سے برتن دھونے ہیں؟ اس نے باورچی خانے میں کھڑے ہو کر اسی مسکراہٹ سے فرحانہ سے پوچھا، تسی برتن دھونے لگے ہو؟ باورچی خانے کی صفائی کرتی فرزانہ ہاتھ میں پکڑا ڈسٹر پھینکتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، ورنہ جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا اس کا کہکا لگانے کو جی چاہ رہا تھا، میرے کو چٹکی کاٹنا۔ اس نے جھٹ سے اپنا بازو آگے کیا تو منشا نے چھری اٹھا کر اس کی طرف کی، نا یقین آ گیا ہے۔ وہ بازو پیچھے کرتے ہوئے خود بھی 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی، یہ سیٹ دھو کر رکھ دو اور وہ والے برتن بھی دھو لینا۔ فرحانہ نے الماری سے سرامک کے برتنوں کا سیٹ نکال کر ٹیبل پر رکھا اور ایک سائڈ پر رکھے جگ گلاس کی طرف اشارہ کیا، کچھ رہتا تو نہیں؟ اس نے برتنوں کو ہمدردی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، نہیں بس یہی ہے، اگر کوئی رہ بھی گیا ہوگا تو پھر میں بتا دوں گی، اور ہاں برتنوں کو دھو کر کپڑے سے اچھی طرح صاف کر لینا۔ فرحانہ نے تاکید کی تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگر فرحانہ کسی مالکن کی طرح حکم دے رہی تھی تو منشا بھی کسی ملازمہ کی طرح ہی فرمانبرداری سے سر ہلا رہی تھی۔ ہاں یاد آیا، یہاں فرزانہ صفائی کر رہی ہے تو تم باہر لے جا کر لان میں پائپ لگا کر برتن دھو لو۔ فرحانہ دروازے سے پلٹ کر واپس آئی۔ اچانک ہی اس کو خیال آیا تھا کہ یہاں تو کوئی نہیں دیکھے گا، مگر باہر نہ صرف حویلی کے لوگ بلکہ ملازمین بھی یہ حسین نظارہ ملاحظہ کریں گے۔ اوکے میں باہر لے جاتی ہوں، منشا نے معصومیت سے کہا تو فرحانہ باہر جا کر ہال میں بیٹھ گئی۔ آخر کو سب کے ساتھ نظارہ کرنے کا مزہ ہی تو کچھ اور ہوتا ہے۔ تو سچی برتن دھونے لگی ہے؟ فرزانہ ابھی تک ششو پنج میں مبتلا تھی، سو فرحانہ کے جانے کے بعد اس نے رازداری سے پوچھا، ہاں جانیہ میں سچی میں برتن دھونے لگی ہوں، اور ایسے دھوؤں گی کہ آج تک نہ کسی نے ایسے دھوئے ہوں گے نہ کسی نے دیکھے ہوں گے۔ وہ بازو اوپر کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھے برتن اکٹھے کرنے لگی۔ سب سے پہلے اس نے بڑی پلیٹس اوپر تلے رکھی، پھر چھوٹی پلیٹس، اس کے بعد بڑے باؤلز اور پھر چھوٹے باؤلز کی باری آئی۔ اب ایک ڈونگا اپنے دائیں ہاتھ پر رکھا اور اس کے اوپر برتنوں کا بنایا گیا مینار رکھا۔ یہ پلیٹس اور جگ میرے اس ہاتھ پر رکھو، اس نے فرزانہ سے کہا۔ وہ جو آنکھیں پھاڑی کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی فوراً سے نفی میں سر ہلا گئی۔ کم آن ڈارلنگ رکھو، منشا نے اسے انکار کرتے دیکھ سے پیار سے کہا۔ پر منو اس طرح سے تو سارے ٹوٹ جائیں گے، فرزانہ گھبراتے ہوئے بولی۔
तो सलामत लेकर भी कौन सा काफिर जाना चाहता है। चलो शाबाश रखो, मगर वो रख भी दो, तुम्हारी फरहाना बीबी इंतज़ार कर रही होंगी। मिनशा ने कहा तो उसने कुछ पसोपेश के बाद प्लेट्स उठाकर उसके हाथ पर रखी और उन पर जग रख दिया। वो डामाडोल होती किचन से निकली तो सबसे पहले मुसरत बेगम की नज़र उस पर पड़ी और उनका मुंह खुले का खुला रह गया। ये कहाँ ले जा रही हो? उन्होंने बेसाख्ता पूछा। गंदे हो गए थे तो फरहाना अपी ने कहा कि धोकर ले आऊँ और मैं धोने ले जा रही हूँ। उसने आंखें टपकाते हुए कहा। वो तो ठीक है, मगर बेटा इस तरह कौन लेकर जाता है? टूट जाएंगे। मुसरत बेगम फिक्रमंद होती हुई गोया हुई। फिक्र मत करें, मेरे हाथ में है, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, मैं गारंटी देती हूँ। मिनशा का प्लेटों वाला हाथ लहराया तो मुसरत बेगम का दिल उछल कर हलक में आ पहुंचा था। आराम से उन्होंने हाथ खड़े करते हुए उसे धीरे चलने को कहा। आप क्यों टेंशन ले रही हो, मैं हूं ना। उसने अपना दायां हाथ सीने तक ले जाकर यकीन दहानी करानी चाहिए, मगर बर्तनों की वजह से नहीं ले जा सके। मुसरत बेगम की आंखें और दिल उसके हाथों के साथ हरकत कर रहे थे। लाओ एक हाथ वाले मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। वो उठकर उसके पास आते हुए बोली। ना मैं लेकर जाऊँगी, आप मुझे डिस्टर्ब मत करें। वो दरवाजे की तरफ जाने लगी जब उसका जग वाला हाथ डगमगाया। उससे पहले जग गिरता उसने जल्दी से दाएं हाथ वाले बर्तन छोड़ते हुए उसे पकड़ा और गहरी सांस लेते हुए शुक्र अदा किया। बच गया। उसने चखते हुए नीचे नज़र दौड़ाई तो वो जग भी छोड़ते हुए दोनों हाथ मुंह पर रख गई। मुसरत बेगम बेयकीनी से बर्तनों को देख रही थी जो एक ही लम्हे में किरचियों में तब्दील हो चुके थे। टूट गए। उसने आंखें बड़ी करते हुए अफसोस से ज़मीन पर पड़े बर्तनों को देखा, मगर अफसोस जो वो कर रही थी सरासर मसनूई था। तुमने तोड़ दिए? वो नीचे झुककर एक कुर्सी उठाकर देखते हुए मरे मरे अंदाज में बोली। ये देखें, ये कुछ बच गए हैं। वो झुककर 2 प्लेटों को उठाने लगी तो पाँव की ठोकर से एक प्लेट उड़ती हुई सामने पड़े सोफे के पाए से जा टकराई और दूसरी का साइड से किनारा चटक गया। साफ लग रहा था कि ठोकर लगी नहीं, मारी गई है। तकरीबन पूरे सेट का चूरा होते देख मुसरत बेगम का पारा हाई हुआ। किसने कहा था उठाकर लाने को? उन्होंने बर्तनों का मुशाहदा करती मिनशा को बाजू पकड़कर अपनी जान में रुख मोड़ते हुए धाड़ कर कहा। मिनशा ने तो मुंह और आंखें फाड़ कर उन्हें देखा ही था, मगर बाकी सब भी उनके रवैये पर हैरान हुए थे, जिन्हें हमेशा नरमी और मोहब्बत का पेकर देखा था। उनके यूं रंग बदलने पर उसका क्या सबका हैरान होना बनता था। मामा वो मैं हैरत के मारे उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। क्या वो लगा रखी है? जब पता है एक काम नहीं होता तो फिर क्या ज़रूरत थी सर देने की? ले देकर मेरे सेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो एक नज़र टूटे बर्तन देखते हुए बोली। वो तो सेट आपका था। मिनशा ने लफ्ज़ केड़े। 3 साल से मैंने इसे संभाल कर रखा है, कितनी बार निकाल कर इस्तेमाल किया, मगर मजार है जो किसी बर्तन को खराश तक आई हो। मगर तुमने पहली बार हाथ लगाया और पहचानने लायक नहीं छोड़ा। वो गुस्सा अफसोस की मिली जुली कैफियत में बोली। सियाने ठीक ही कहते हैं, माँ चाहे जितना भी प्यार करती हो, मगर जहेज़ का एक टूटा हुआ बर्तन भी सब कुछ बुला देता है। मिनशा ने मनसूई आंसू साफ करते हुए कहा। यह किस सियाने ने कहा है? माहिर ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप फिक्र मत करें, बर्तन और मिल जाएंगे। और वैसे भी आप खुद ही तो कह रही थी कि 30 साल पुराना सेट था, तो इतने पुराने सेट को क्या करना था? ओल्ड फैशन हो गया था। हम कल शहर जाकर और ले आएंगे। मिनशा ने उसे इग्नोर करते हुए हमदर्दी से मुसरत बेगम कंधे पर हाथ रखा। उससे पहले कि मेरा दिमाग मज़ीद ख़राब हो, अपनी शक्ल गुम कर लो तुम। उन्होंने उसका हाथ झटकते हुए उसे घूरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, इन बर्तनों के पीछे आप अपनी 20 साल से बिछड़ी बेटी को आंखें दिखा रही हैं। इन कांच के टुकड़ों के पीछे आप मुझे यानी इतने सालों बाद मिलने वाली बेटी को बातें सुना रही हैं। अरे ऐसी बेटियां तो मुंह माथा चूम कर सर आंखों पर बिठाई जाती हैं। दुनिया वालों कदर करो, बर्तन मिल जाते हैं, बेटियां नहीं मिला करती। उसने दोनों हाथ हिलाकर नकारा बजाते हुए कहा। हाल में दबी दबी सी हंसी गूंजी थी। तुम ऐसे बाज नहीं आओगी। मुसरत बेगम ने जूता उतारने को हाथ बढ़ाया तो वो भागकर चौधरी कादर के पास पहुंची। क्या हो गया है आपको? आप तो फालतू में मेरी धी के पीछे पड़ गई हैं। चौधरी कादर ने मुसरत बेगम को रोकते हुए कहा। ये फालतू में है, इस कचरे को देखें, ये आपको फालतू में लग रहा है। मुसरत बेगम ने सदमे और अफसोस से उन्हें देखा था। भाई अगर टूट गए हैं तो क्या हो गया, उसके बाप का घर है, चाहे जो भी करे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। घर बेशक बाप का है, मगर जो बर्तन उसने तोड़े हैं वो मेरे जहेज़ के थे। मुसरत बेगम ने चबा चबा कर कहा।
अच्छा ख़त्म करो इस बहस को। कौन सा मेरे पुत्र ने जानबूझकर तोड़े हैं, गलती से टूट गए। चौधरी कादर ने बात को रफा दफा करना चाहा, मगर वो ये भूल गए थे कि औरत अपने सामान बिलखुसूस जहेज़ के सामान के मामले में बहुत हसास होती है, और उस वक्त मुसर्रत बेगम के साथ भी यही मामला था। गलती से उसको दिखाई दे रहा था ना कि इतने बर्तन एक साथ नहीं ले जा सकेगी, उसके बावजूद ये उठाकर ले आई। सादिया, सादिया। मुसर्रत बेगम ने उन्हें जवाब देने के साथ साथ सादिया को आवाज़ें देना शुरू कर दी। वो जो बाहर लॉन में उस इंतज़ार में खड़ी थी कि मिंशा के साथ बर्तन धोने में मदद कर देंगी, मुसर्रत बेगम की आवाज़ पर सुनकर आईं तो टूटे हुए बर्तन देखकर भुंचकार कर रह गईं। ये क्या हुआ है? तुम्हारी बेटी का कारनामा है। एक काम करो, इसे ले लो और आज बल्कि इसी वक्त शहर शिफ्ट हो जा। मुझे अगर इसकी याद सताई तो मैं वहीं आकर मिल लूँगी। गज़ब खुदा का हर वक्त तूफ़ान उठाए रखती है। अब तो ये घर काम और चिड़िया घर ज़्यादा लगने लगा है। सुकून का एक लम्हा तक मुयस्सर नहीं है। तुम बस ले जाओ इसे। मुसर्रत बेगम ने फैसला कुन लहजे में कहा। मुन्नो, कभी तो अकल से काम कर लिया कर। कितना समझाती हूँ मगर मजाल है जो तुम कानों पर जूं तक रेंगने दो। सादिया बेगम ने उसे गुस्सीली नज़रों से देखा। आई कांट बिलीव कि मामा महज इन मिट्टी के बर्तनों के लिए इस हद तक चली जाएंगी। मिंशा ने चेहरे पर यतीमी तारीख करते हुए चौधरी कादर को देखा। दफ़ा कर, इन सब को बोलने दे जो बोलते हैं। तू आ मेरे साथ, हम बाप बेटी बाहर चलते हैं। चौधरी कादर ने उसके गिर्द बाजू लपेटते हुए प्यार से कहा। रहने दे डैड, दोनों अम्मियाँ पहले ही गुस्सा कर रही हैं और दादो भी मुझे कच्चा चबाकर खाने वाली नज़रों से घूर रही हैं। आपके साथ जाऊंगी तो मज़ीद गुस्सा करेंगे। दिल में फूटते लड्डू को संभालते हुए उसने मसनूई संजीदगी से कहा। एवें गुस्सा करेंगे? मेरे होते कोई मेरे पुत्र को हाथ तो लगाए, उन्होंने रौब से कहा। तो कोशिश के बावजूद मिंशा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, जिसे उसने सरद से सर झुकाकर छुपाया। ले जा मियाँ, ले जा, जो तेरा दिल चाहे कर। हम कौन होते हैं रोकने वाले? पहले ही बड़ी बिगड़ी हुई है, जो कसर रहती है तू पूरी कर देगा। सब की दियाँ होती हैं, तेरी कोई वक्री नहीं है। सफ़िया खतून ने ऐनक पीछे से चौधरी को घूरा, मगर वो नज़रअंदाज करते उसे लेकर बाहर निकल गए। डैड, हम कहाँ जा रहे हैं? पहले डेरे पर जाएंगे, वहाँ से साथ वाले गांव में एक होटल खुला है, वहाँ खाना खाकर आएंगे। चौधरी कादर ने जवाब दिया। उनके बाहर निकलने के बाद मुसर्रत बेगम ने किचन के दरवाजे पर खड़ी फरजाना को किरचियाँ उठाने को कहा और ख़ुद अपने कमरे में चली गई कि गुस्सा कम करने के लिए उन्हें कुछ वक्त तो चाहिए था ना। निकाह की तकरीब बखैरियो आफियत अंजाम पा गई थी। उसकी शर्त के मुताबिक उनके साथ ही असफन और सुमेरा का भी निकाह हुआ था। मिंशा की रुख्सती तो उसकी यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद ही होना थी, जबकि सुमेरा और असफन की 2 महीने बाद होना तय पाई थी। फ़ोटो सेशन के लिए उसे ज़ैद के साथ लाकर बिठाया गया तो उसका सजा संवरा रूप देखकर वो चंद पल के लिए तो हैरान ही रह गया, मगर जल्द ही वो अपनी निगाहों और तेज़ी से धड़कते दिल को संभालता चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाए खामोशी से बैठा रहा। उसने ना तो उससे कोई बात की थी और ना ही उसकी जानब दोबारा देखा था। मिंशा जो उसकी मुंतज़िर थी, उसकी बेनियाजी पर दांत पीस कर रह गई। सुनो, अपनी ज़ुबान घर छोड़ आए हो क्या? स्टेज से रश कुछ कम हुआ तो मिंशा ने ज़ैद को देखते हुए आस्तिकी से कहा। ज़ैद ने एक नज़र उसे देखा और बिना कोई जवाब दिए दोबारा से सामने देखने लगा। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। उसने उसे कोनी मारी। आराम से बैठो, लोग देख रहे हैं। उसने धीमे मगर सख्त लहजे में उसे तंबीह की। डांट क्यों रहे हो? मिंशा उसके सख्त लहजे पर रुहानसी हुई। क्या तुम ये चाह रही हो कि मैं यहाँ से उठ जाऊँ? उसकी रोनी शक्ल देखकर उसने बमुश्किल खुद को नरम पड़ने से रोकते हुए सर्द लहजे में कहा तो वो होंठ चबाती खामोश हो गई। तुम नाराज़ हो? कुछ देर खामोशी के बाद मिंशा की परेशान कुन आवाज़ उभरी। ओके फ़ाइन, मैं अब कुछ नहीं बोलती। उसको उठता देख उसने उसके बाजू पर हाथ रखा, जिसे देखते हुए वो दिल से मुस्कुराया। मिंशा जो उसके रवैये की वजह से परेशान थी, ज़ैद की मुस्कुराहट ना देख सकी। अगर देख लेती तो उसकी खैर नहीं थी। महीर और सुफियान असफन के पास से उठकर अब उन दोनों के पास आकर बैठे तो वो भी मुस्कुराती हुई सीधी होकर बैठी। इसे कहते हैं किस्मत का लिखा। देखें ना ज़ैद भाई, बचपन में ये रिश्ता होते होते रह गया, फिर दूसरा चांस भी मिला था आपको, मगर आपने मिस कर दिया और फाइनली आज आपके कर्म फूट ही गए। अब कम अज़ कम ये गिला तो नहीं कर सकेंगे कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी। इस बेचारी ने तो बार बार आपको मौका दिया कि भाग जाओ, मगर आपको ही ओखली में सर देने का शौक़ हो गया था। उनके पास बैठते हुए महीर की ज़ुबान पूरी रफ्तार से चलना शुरू हो गई थी। बस अब क्या कह सकते हैं, इनकी लिखी ही हमारी बहन के हाथों थी तो क्या कर सकता था। सुफियान ने भी मसनूई आह भरते हुए कहा। ज़ैद हल्का सा कहका लगाकर हंस दिया, जिसे देखते हुए मिंशा की आंखें नम हुईं। माहिर जो उसका रद्द अमल के जानने के लिए
उसे ही देख रहा था। उसको अपनी आंखें साफ करते देखकर उसकी मुस्कुराहट सिमटी। वो जल्दी से उठकर उसके पास आया। बिल्ली, तू रो रही है? उसने उसका घूंघट पीछे करते हुए हैरानी से पूछा। वो जो खुद को संभाले हुए थी, उसके यूं मोहब्बत से पूछने पर ज़ोरों शोर से रो दी। क्या हुआ? हमारी बात बुरी लगी? उसको अपने साथ लगाते हुए उसने पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। साथ वाले सोफ़ा पर सुमेरा के बाएं जानिब बैठा असफंद भी उठकर उसके पास आया था। क्या हुआ है इसे? क्यों रो रही है ऐसे? पता नहीं भाई, अचानक से रोने लग गई है, माहिर ने तशवीश से कहा। मिंशा को रोता देख ज़ैद ने एक तवील सांस लेकर खुद को नॉर्मल करना चाहा, वरना उसका तो दिल चाह रहा था कि एक खींच कर उसे लगाए, जो उसके साथ इतना कुछ करने के बाद उसके ज़रा से इग्नोर करने पर यूं ज़ोरों शोर से रो रही थी। हटो पीछे। क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रही हो? बस चुप हो जाओ। क्या किसी ने कुछ कहा है? असफंद माहिर को उठाते हुए खुद उसके पास आ बैठा और अब उसको चुप करवाते हुए उसने रोने की बाबत दरियाफ्त कर रहा था। मैम, मुझे कमरे में जाना है, उसने हिचकी लेते हुए बताया। इसमें रोने की क्या बात है, चली जाओ। जाओ माहिर, सिफा को बुलवाओ, इसे ले जाए। असफर ने माहिर को कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ले जाता हूँ, पीछे खड़े शराज ने आगे बढ़कर कहा और उसको लिए हवेली के अंदर आया। माहिर भी उठकर उसके पीछे आया था। शराज उसे कमरे में छोड़कर चला गया था, जबकि माहिर उसके पास ही बैठा था। अब बताओ क्या हुआ था, क्यों ऐसे रो रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही इमोशनल हो गई थी। मिंशा ने उसे टाला। मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। अब चलो शाबाश, मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है? फरहाना ने कुछ कहा है? उसने संजीदगी से पूछा। वो ज़ैद, वो कुछ कहते कहते रुक गए। ज़ैद का नाम सुनते ही माहिर के तेवर बिगड़े। क्या कहा है उसने? वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। उसको गुस्से में आता देखकर उसने जल्दी से बताया। क्यों? शायद नाराज़ है खुला वाली बात पर, उसने धीरे से बताया। ओ, माहिर ने सुकून की सांस खारिज की। तुम कब से ऐसी बातों पर रोने लगी? फिक्र मत करो, ये तकरीबन निबट जाने दो, फिर उसका भी मैं कुछ करते हैं। माहिर ने सर हिलाते हुए कहा। चलो अब उठो, वापस चलो। मेरी बहन यूं मैदान छोड़ने वालों में से नहीं, जो आज यूं सब को छोड़कर आ गई। चलो शाबाश, उठो और अपना चेहरा साफ करो और चलो मेरे साथ। वो उठते हुए बोला। मिंशा भी जल्दी से उठकर शीशे के सामने फैला हुआ काजल साफ करने लगी। वो उसे कब से फ़ोन कर रही थी, मगर उसने एक कॉल भी रिसीव नहीं की थी और ना ही उसके मुसलसल आते मैसेज का जवाब दिया था। जहां वो उसके फ़ोन ना उठाने पर परेशानी और इज़्तिराब का शिकार थी, वहीं ज़ैद अपने कमरे में बैठा फ़ोन हाथ में पकड़े गहरी मुस्कुराहट लिए उसकी बार बार आती कॉल्स देख रहा था। उसकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स ना पाकर बिलाखिर उसके अंदर की मिंशा अंगड़ाई लेकर बेदार हो गई और फिर अपने जहन के घोड़े दौड़ाने के बाद वो माहिर के पास आई और जवाब में माहिर ने उसको गन का इस्तेमाल करने के नायाब मशवरे से नवाजा। बकौल माहिर के वो अपनी गन को इस्तेमाल करते हुए अपने शोहर को मनाए और पहली बार मिंशा बाकायदा उसके सदके वारी की गई थी। माहिर से बात करने के बाद वो फ़ौरन साहिल के पास आई और उससे आबाद का नंबर लेकर उसे कॉल करके सारी बात बताने के बाद हेल्प मांगी। आबाद उसकी हेल्प के लिए फ़ौरन तैयार हो गया, मगर बदले में उसने अपनी भी एक डिमांड रखी। उसने अपनी डिमांड बताने के बाद कहा कि वो ज़ैद को उस तक पहुंचा देगा, आगे वो खुद ही देख लेगा। मिंशा के हामी भरने पर उसने ठीक आधे घंटे बाद उसे फ़ोन किया कि वो उसे लेकर आ रहा है तो वो अपनी मुकर्रर जगह पर पहुंच जाए। मिंशा की गन चूँकि नुसरत बेगम के पास थी, इसलिए वो चुपके से शिराज के कमरे से गन उठा लाई और उसे परस में डालती गाड़ी लेकर बाहर निकल गई। ज़ैद को आबाद किसी काम का बहाना करके अपने साथ लाया था। अभी वो लोग गांव से बाहर निकलकर मेन रोड पर पहुंचे ही थे कि सामने सड़क पर एक गाड़ी आड़ी तिरछी सड़क के दरमियान खड़ी थी और मिंशा हाथ में गन लिए उसके बोनट पर बैठी थी। उसका स्टाइल देखकर बेख्तियार आबाद के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ले भाई, तेरी मंजिल आ गई। आबाद ने गाड़ी रोककर हंसते हुए कहा तो ज़ैद ने, जो मिंशा के मैसेजेस पढ़कर मुस्कुरा रहा था, सर उठाकर उसे देखा तो उसने सामने की तरफ इशारा किया जहां मिंशा बोनट से छलांग लगाकर नीचे उतर रही थी। उसे चंद लम्हे लगे थे सारी बात समझने में। उसने सख्त नज़रों से आबाद को घूरा। मिंशा ने आबाद की साइड से आकर शीशा बजाया तो उसने नीचे किया। आपका काम हो गया है, मेरे शोहर को यहीं उतार दें, आगे मैं जानूँ और मेरा काम। और हाँ, आपका काम मैंने कर दिया है। आपकी सास से बात कर ली है कि आपके मनकूहा को आपके साथ भेज दें, मुझे उसके साथ शॉपिंग करनी है। सो अब जब आप घर जाएंगे तो अनीला तैयार हो चुकी होगी, उसको अच्छी सी शॉपिंग करवाइएगा। मिंशा ने आबाद से कहा तो ज़ैद उनकी प्लानिंग और किस कदर महारत से उस पर अमल करने पर गश खाते खाते रह गया। चल भाई उतर, मैं लेट हो रहा हूँ। आबाद ने उसको ठोका दिया। आप बस डोर अनलॉक कर दें, उसको उतार मैं खुद लूँगी।
منشا گھوم کر دوسری جانب آتی ہوئی بولی۔ عباس نے دروازہ ان لاک کر دیا۔ منشا نے ڈور کھول کر اسے باہر آنے کو کہا۔ میں نہیں آ رہا اور نہ ہی مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تم دونوں کو شرم تو آتی نہیں دھوکے سے مجھے یہاں لانے کے لیے، اور یہ میں ماں کو تو منع کرتا ہوں کہ انیلا کو نہ بھیجیں۔ زید دانت پیستے ہوئے بولا اور حویلی کا نمبر ملانے لگا۔ منشا نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ کر بند کیا اور تنگ کر بولی، تم اب شرافت سے باہر آ جاؤ ورنہ میں اس کو چلانے سے بھی گریز نہیں کروں گی۔ اس نے اسے گن دکھائی۔ ہاں یار چلا جا، اس کا نشانہ بہت پختہ اور پکا ہو چکا ہے۔ عباس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے لقمہ دیا۔ جیسے تمہاری مرضی، وہ گن لوڈ کرتے ہوئے بولی تو زید فوراً باہر نکلا کہ اس سارے پھری کا کیا بھروسہ، واقعی گن چلا دیتی۔ عباس گاڑی ریورس کر کے واپس چلا گیا۔ جب اس کی گاڑی دور چلی گئی تو منشا اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جان سکتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ منشا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تم مجھے اگنور کر رہے ہو، منشا نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ورنہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اس پر نظریں پھیر کر دوسری جانب دیکھتے ہوئے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ ادھر میری طرف دیکھ کر بات کر ورنہ۔ وہ دوبارہ سے اس کے سامنے آتی ہوئی بولی۔ اچھا سنو تو آئی ایم سوری، منشا نے اس کی طرف سے جواب نہ پا کر اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ پلیز نا، میں سوری بول تو رہی ہوں۔ اس کو ہنوز خاموش دیکھ کر اس نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ کس چیز کی سوری؟ زید کو لگا تھا کہ اگر اب بھی اس نے جواب نہ دیا تو وہ رونا شروع ہو جائے گی۔ میری غلطی کی، اس نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ کون سی غلطی؟ اس نے ابرو اچکائے۔ اس نے اس سے نظریں ملاتے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ بس اتنی ہی ہمت تھی؟ تم سے اس غلطی کا نام تک نہیں لیا جا رہا اور میں تمہاری اس غلطی کو بھگت چکا ہوں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ مجھ پر کیا بیتی تھی جب پیپرز میرے ہاتھ میں آئے تھے؟ مجھے کیسا لگا ہوگا جب مجھے پتہ چلا ہوگا کہ تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو؟ جانتی ہو ان 8 دنوں میں نے خود کو کتنا بے بس محسوس کیا تھا۔ اتنا تو میں ساری زندگی بے بس نہیں ہوا تھا۔ جب آپ کی من پسند چیز آپ سے دور ہو جاتی ہے تو کیسا لگتا ہے، اس کا اندازہ تمہیں ابھی نہیں ہوگا۔ تم مجھے پچھلے 2-3 ماہ سے بے رخی اور بے پرواہی کی مار رہی ہو اور میرا 2 دن اگنور کرنا برداشت نہیں ہوا۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے وہ پھٹ پڑا۔ تم نے کہا تھا کہ دادی نے تم سے زبردستی کی ہے، اس لیے میں نے وہ سب کیا۔ اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ جو میں نے پہلے کہا تھا اس کو تم نے یاد رکھا اور جو بعد میں بکواس کرتا رہا اس کی سمجھ نہیں آئی تھی تمہیں۔ وہ اپنے بازو پر رکھا اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ آئی ایم سوری، بس ایک بار معاف کر دو۔ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی جس سے تم ہرٹ ہو۔ آئی پرومس۔ اس نے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف کیا تو اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں دیکھ کر اس کا سارا غصہ جاگ کے مانند بیٹھ گیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو ابھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے اب کی بار نرمی سے کہا۔ تم مجھے اگنور کر رہے تھے۔ اس کو نرم پڑتا دیکھ کر اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ خود کے ساتھ اتنا سا بھی برداشت نہیں ہوا اور دوسروں کی جان سولی پر لٹکا کر بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ سوری، اس نے ایک ہاتھ سے کان پکڑا۔ اٹس اوکے، اب چلو، کب تک یہاں کھڑے رہنا ہے؟ وہ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے اس نے خود سنبھالی تھی۔ منشا اس کے برابر آ بیٹھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے شہر جانے والے راستے پر ڈال دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو شہر کی جانب جاتا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ میں نے سوچا تھا کہ نکاح کی شاپنگ اکٹھے کریں گے مگر تمہیں توفیق نہیں ہوئی کہ نکاح سے پہلے مجھے منا لو اور میری ساری پلاننگز فیل ہو گئیں، سو اب ہم وہیں جا رہے ہیں، پہلے شاپنگ پھر لنچ اور اس کے بعد گھر۔ اس نے مسکراتے ہوئے تفصیل سے آگاہ کیا۔ تھینک یو، وہ اس کے بازو پر سر رکھتے ہوئے بولی تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ 3 سال بعد وہ حیدر کے فلیٹ کے باہر کھڑی بیل ہی پر بیل بجا رہی تھی۔ فلیٹ کے مکین شاید گدھے گھوڑے سب بیچ کر سوئے ہوئے تھے۔ تانگ آ کر اس نے دروازہ پوری قوت سے دھڑدھڑایا۔ منشا کے اس طرح کرنے پر ایک دم سے فلیٹ کا دروازہ کھلا اور حیدر کو جو کوفت زدہ سا باہر آیا تھا اس کو دیکھ کر ساکت ہوا۔ نشہ کر کے سوئے ہوئے تھے؟ جانتے ہو کب سے دروازہ بجا رہی ہوں؟ اس کو دیکھتے ہوئے منشا کا غصہ عود آیا تھا۔ تم یہاں؟ اس نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم تو ایسے آنکھیں پھاڑ رہے ہو جیسے پتہ نہیں کون سا بھوت دیکھ لیا ہو۔ اب ہٹو آگے سے، یا تمہارے ہاں مہمانوں کو یہیں دروازے پر کھڑے رکھنے کا رواج ہے۔ وہ اس کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے خود ہی اندر آئی۔ وہ بھی دروازہ بند کرتا اس کے پیچھے آیا۔ کیا کر رہے تھے؟ میں کب سے بیل بجا رہی تھی، اس کے فلیٹ کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے ہینڈ کیری لاؤنج میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے کہے بغیر وہ صوفے پر ہی جا بیٹھی۔ بیل خراب ہے اس لیے پتہ نہیں چلا، حیدر نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔
کون ہے حیدر جو اتنی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا؟ ایک 26-27 سالہ لڑکی کہتی ہوئی سامنے والے کمرے سے نکلی تو منشا نے چونک کر اسے دیکھا اور منشا کو لگا کہ وہ بھی اسے دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ او منشا، آپ یہاں؟ کیسی ہیں؟ وہ خوش دلی سے کہتی ہوئی اس سے ملنے لگی تو منشا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ یہ میری بیوی ہے لیلا۔ اس کو آنکھیں پھاڑے دیکھ کر حیدر نے تعارف کروایا تو اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ منہ بھی کھلا، جسے دیکھ کر حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ حیدر نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا، اور سچ کہوں تو مجھے بھی آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر بولی، آپ لوگ باتیں کریں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ منشا کو حیدر کو گھرتے پا کر لیلا اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ یہ کیا تھا؟ اس کے جانے کے بعد منشا نے حیدر سے کڑے انداز میں استفسار کیا۔ بتایا تو ہے، میری بیوی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شاید تمہاری یادداشت کمزور ہو گئی ہے تو میں تمہیں یاد کرا دوں کہ ایک عدد بیوی تم پاکستان میں بھی چھوڑ کر آئے ہو، شاید تمہیں یاد نہیں۔ منشا نے طنزیہ کہا تو حیدر کا پہلی بیوی کے ذکر پر حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ منشا نے اس کا موڈ دیکھ کر بات بدلی۔ کیوں، خیریت؟ مینا پھوپھو بہت اداس رہتی ہیں، تم ان کی ایک ہی اولاد ہو اور وہ بھی پچھلے 3 سالوں سے ان سے دور، بہت یاد کرتی ہیں تمہیں، اور پھوپھا کو عمر کے اس حصے میں آ کر تمہاری ضرورت ہے اور تم یہاں منہ چھپا کر بیٹھے ہو۔ وجہ تم اچھے سے جانتی ہو، اس نے دھیرے سے کہا۔ اوکے، تم تو اس وجہ کو ختم سمجھو، میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں اور سب بھول گئی ہوں۔ اب تم بھی بھول جاؤ اور آگے بڑھو، ویسے آگے تو تم بڑھ ہی چکے ہو، سو اب واپس لوٹ جاؤ، اس نے کچن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہا، یا شاید پھر اپنا گلٹ کچھ کم کرنا چاہا ہے۔ حیدر اس کا مطلب سمجھتا ہو ایک ٹھنڈی سانس لیتا ہوا بولا، مطلب ہم دونوں ایک ہی جگہ کام کرتے تھے اور آہستہ آہستہ اچھے دوست بن گئے۔ لیلا کو محبت میں محض ایک غلط فہمی کی بنا پر کوئی بیچ راستے چھوڑ گیا تھا، اور یہی غلطی مجھ سے بھی ہوئی تھی۔ اسے کسی نے توڑا تھا، میں نے کسی اور کو۔ جانتی ہو اس وقت مجھے لیلا میں تم نظر آئی تھی، جسے کسی کی مدد سہارے کی ضرورت تھی، تو میں نے آگے بڑھ کر اس کو تھام لیا۔ 2.5 سال ہو گئے ہماری شادی کو اور الحمدللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مطمئن ہیں، اس نے وضاحت سے اسے بتایا۔ اور خوش؟ منشا نے اس کے لفظ خوش کے بجائے مطمئن پر سوال کیا۔ مطمئن تو انسان کہیں بھی ہو جاتا ہے، مگر خوشی صرف اپنی من پسند چیزوں اور لوگوں کے ساتھ ملتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا گویا ہوا۔ اور فرحانہ؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ لیلا نے چائے کے ساتھ کیک اور پیسٹریز لا کر میز پر رکھی اور چائے کا کپ اسے تھمایا۔ میں نے سوچا تھا جس وقت تم مجھے میرے گھر سے آزاد کر دو گی، اسی دن میں اسے بھی آزاد کر دوں گا، اس نے لیلا سے چائے کا کپ لیتے ہوئے جواب دیا۔ اتنی سزا کافی نہیں ہے، اسی لیے تو آزاد کر رہا ہوں۔ کم آن، تھوڑی سی گنجائش نکالو ورنہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، منشا نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ اس نے یہ تباہی خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے پیدا کی ہے، ہو سکتا ہے وہ بدل گئی ہو۔ لیلا کے پلیٹ اٹھا کر اس کی طرف کرنے پر اس نے ایک بسکٹ اٹھایا۔ ناممکن، میں مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ فرحانہ کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جن کا وجود ہی کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے دلوں کو ان کانٹوں سے لہو لہان کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی بھی نہیں بدل سکتے، حیدر نے تفصیلی جواب دیا۔ لیکن ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں جانتی ہوں تم شادی شدہ بھی ہو، بیوی ہے تمہاری، اپنی زندگی میں خوش ہو اور آگے بڑھ چکے ہو، مگر اس کا کیا جو ابھی تک تمہارا انتظار کر رہی ہے؟ 1.5 سال کا ایک بیٹا بھی ہے۔ حیدر نے اس کے تاثرات جانچنے کو اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور منشا کو بچے کا سن کر بے اختیار اچھو لگا۔ آرام سے، یہ لیں پانی پئیں۔ لیلا نے پانی کا گلاس اٹھا کر اسے پکڑایا۔ آپ کا شوہر مجھے جھٹکے پر جھٹکے دیے جا رہا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آرام سے۔ منشا پانی پی کر اپنا سانس بحال کرتی ہوئی بولی، آئی تو میں تمہیں لینے تھی، مگر اب ایک تجویز دینا چاہوں گی، جب تک ہو سکے یہیں رہو، کیونکہ اس بار فرحانہ تمہارا قتل کر دے گی۔ منشا نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے سر جھٹکا۔ گھر میں کیسے ہیں سب؟ اس نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں، ایک دم فٹ، بس تمہاری منقوہ تمہاری یاد میں آہیں بھرتی پائی جاتی ہے، یا پھر مجھ سے بیر لگائے رکھتی ہے، منشا نے شرارت سے جواب دیا۔ اور تم؟ حیدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرا اگر موڈ ہو تو رکھ کر جواب دیتی ہوں، اگر نہ ہو تو اگنور کر دیتی ہوں، ویسے بھی اب وہ سب کی کڑی نگاہوں کے احاطے میں رہتی ہے تو ہاتھ ذرا ہلکا رکھتی ہوں۔ اس کے باوجود تم کہہ رہی ہو کہ وہ بدل گئی ہوگی؟ حیدر نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ میرا بھتیجا کہاں ہے؟ نام کیا رکھا ہے اس کا؟ منشا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لیلا سے پوچھا۔ رائد نام ہے اس کا،
اور وہ تمہارا بھتیجا نہیں بھانجا ہے۔ یہ بات میں پہلے ہی ان ماں بیٹے کو کلیئر کر چکا ہوں کہ تم لیلا کی بہن ہوگی، میری نہیں، اور یہ بات تم بھی ذہن میں رکھنا۔ حیدر نے اسے صاف لفظوں میں کہا۔ بدتمیز انسان، یہ بات میرے شوہر کے سامنے مت کہہ دینا ورنہ بہت مارے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بول تو حیدر نے مجھے پرواہ نہیں والے انداز میں کندھے جھکا دیے۔ اصفی اور دلاور کیسے ہیں؟ وہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں اور تمہارے لیے مجھے کچھ ہدایات دے کر بھیجا ہے انہوں نے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تو اس نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اصفی بھائی کہہ رہے تھے کہ جاتے ہی میری طرف سے ایک تھپڑ لگانا اور بھیا۔ اس نے وقفہ لیا۔ اور دلاور نے کیا کہا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میری طرف سے 4 تھپڑ لگانا۔ ہر موقع پر بزدلوں کی طرح بھاگنے کی عادت ہو گئی ہے کمینے کو۔ منشا کی بات پر ایک گہری مسکراہٹ حیدر کے لبوں پر آئی۔ لیلا رائد کو دیکھنے کا کہہ کر وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ تم کب تک ہو یہاں پر؟ حیدر نے پوچھا۔ ابھی 9 بجے ہیں، میں کل 9 بجے تک یہیں ہوں، 10 بجے میری فلائٹ ہے، سو تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں، واپس چلنے کی تیاری کرو، میں شام تک لمبی نیند لوں گی۔ پچھلے 1 ہفتے سے ایگزامز کی وجہ سے ڈھنگ سے سو ہی نہیں پائی۔ شام میں اٹھ کر ماہر، صفا اور رانیہ کے لیے شاپنگ بھی کرنی ہے۔ میرے لیے کمرہ کون سا ہے؟ اس نے اٹھتے ہوئے اپنا پلان تفصیل سے بتاتے ہوئے پوچھا۔ حیدر نے کچن سے ملحقہ کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بیگ اٹھاتی کمرے کی جانب بڑھی۔ تم نے مجھے معاف تو کر دیا نا؟ پیچھے سے آتی حیدر کی آواز پر وہ رک کر پلٹی۔ میں یہاں کھڑی ہوں تو سمجھو معاف کر دیا، تبھی آئی ہوں۔ اب تم بھی فرحانہ کے لیے گنجائش نکالو، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور پلٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ حیدر وہیں کھڑا بند دروازے کو دیکھ رہا تھا کہ لیلا رائد کو اٹھائے اس کے پاس آئی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ کو اپنی پہلی بیوی کے لیے بھی گنجائش رکھنی چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیٹس سی۔ وہ اس سے رائد کو لیتا ہوا باہر نکل گیا۔ اگلے دن شام تک وہ لوگ واپس آ چکے تھے۔ مینا پھپھو کو چونکہ اس کی شادی کا پتہ تھا، اس لیے انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، اور فرحانہ کی اصلیت جاننے کے بعد وہ ویسے بھی ان کے دل سے اتر چکی تھی، اس لیے انہوں نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ دوسرے دن حیدر ان لوگوں سے ملنے حویلی آیا تو لیلا اور رائد کو اس کے ساتھ دیکھ کر جہاں سبھی حیران ہوئے ہیں، فرحانہ شوق میں چلی گئی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ وقتی غصہ ہے، ایک دن تو ختم ہو جائے گا تو وہ لوٹ آئے گا، مگر وہ لوٹا بھی تو اپنی ایک مکمل فیملی کے ساتھ۔ وہ تان فن کرتی، پیر پٹکتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ کسی نے بھی کوئی سوال نہیں کیے بغیر حیدر کا کھلے دل سے ویلکم کیا۔ وہ لوگ سب لانج میں بیٹھے حیدر سے اس کی جاب کے بارے میں استفسار کر رہے تھے، جبکہ لیلا صفیہ خاتون کے پاس بیٹھی ان کے چھوٹے موٹے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ رائد سمیرا اور اسفند کی بیٹی رانیہ کے ساتھ گھل مل گیا تھا، سو وہ جب سے آیا تھا اسی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فرحانہ جو صبح کی اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی تو دوپہر کو جا کر نکلی تھی۔ ابھی وہ کوارٹرز میں سے گزر رہی تھی کہ رانیہ کے پیچھے بھاگتا رائد اس سے آ ٹکرایا۔ فرحانہ نے رک کر اسے دیکھا، جو معصوم سی صورت بنائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ہو بہو حیدر کی کاپی تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اس کا شدت سے دماغ گھما اور زوردار تھپڑ اس کے نرم و نازک گال پر دے مارا۔ وہ معصوم لڑکھڑاتا ہوا نیچے جا گرا اور زور و شور سے اس کا باجا بجنا شروع ہو گیا۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ منشا جو اوپر ہی اپنے کمرے میں بیٹھی نیچے لاؤنج میں موجود زید سے میسج پر بات کر رہی تھی، رائد کے رونے اور فرحانہ کے چینکنے پر موبائل پھینکنے باہر کی جانب بھاگی۔ منشا جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو رائد کو نیچے گرا ہوا اور اپنے گال پر ہاتھ رکھے زور و شور سے روتا دیکھ کر اس کے وجود میں غصے کی تیز اور شدید لہر اٹھی۔ وہ پلٹ کر فرحانہ کو گھورتے غم و غصے سے بولی، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ غصے میں اسے گھورتی رائد کو گود میں اٹھا کر چپ کروانے لگی۔ تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے استحضائیہ کہا۔ تمہیں علاج کی ضرورت ہے، تم مکمل طور پر پاگل ہو چکی ہو۔ کہتی ہوں چاچی سے یا تو تمہیں بیڑیاں ڈالیں یا کسی پاگل خانے میں بھیج دیں، کیونکہ تم اب گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہی۔ منشا نے رائد کا سر تھپکتے ہوئے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ اس کا ننھا سا گال سرخ ہو کر سوج چکا تھا۔ تمہارے عاشق کی اولاد ہے نہ، اسی لیے تم اتنا تڑپ رہی ہو، ورنہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا اس کو، اس نے زہر خند لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، میری بیوی کے بارے میں مزید ایک لفظ مت بولنا ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ زید کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو حیدر اور لیلا کے ساتھ زید آتا دکھائی دیا۔ وہ تینوں منشا اور فرحانہ کی آواز پر اٹھ کر آئے تھے۔ ان کے پیچھے شاہدہ اور مسرت بیگم کے ساتھ ساتھ اسفند اور ساحل بھی تھے۔ سب کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ فرحانہ کی آخری بات سے فیض یاب ہو چکے تھے۔ تو کیا غلط کہہ رہی ہوں میں؟ کیا یہ تمہاری بیوی کا عاشق نہیں رہا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی بھی نہیں بھولا ہوگا، اس نے تڑک کر کہا۔
دیکھو مجھے حیدر سمجھنے کی کوئی غلطی بھی مت کرنا جو تمہاری ان گھٹیا باتوں میں آ جاؤں گا۔ اگر مزید ذرا سی بھی کوئی بکواس کی تو تمہاری جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا تو منشا نے اس کا ہاتھ پکڑ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے روکا۔ لیلا اس سے رائد کو لے کر چپ کروا رہی تھی۔ منشا تم اس عورت کے لیے مجھے کہہ رہی تھی کہ کوئی گنجائش نکالو جس کی نفرت اور عداوت اتنے سال گزرنے کے بعد بھی کم نہیں ہوئی بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ پہلے تو شاید میں کچھ سوچ لیتا مگر اب یہ میری طرف سے آزاد ہے۔ میں حیدر عمران اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے ایک ہی سانس میں 3 بار دہرا دیا۔ ان کے پیچھے کھڑی شاہدہ بیگم نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ کوریڈور میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا تھا۔ فرحانہ منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو اپنی لہو رنگ آنکھیں اسے پر گاڑے نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پیپرز تمہیں 2-3 دن میں مل جائیں گے، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ وہ لیلا کا ہاتھ پکڑتا اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ مل گیا سکون، پڑ گئی ٹھنڈ، یہی چاہتی تھی نا تم؟ اب تو خوش ہو گئی ہوگی تم۔ فرحانہ ہوش میں آتے ہوئے منشا کی جانب لپکی تو وہ جلدی سے زید کے پیچھے ہوئی۔ ساحل لب بھیجتا ہوا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ چاچی سنبھالیں اسے، یہ اب حد سے بڑھ رہی ہے۔ اسفن نے اسے شاہدہ بیگم کی جانب دھکیلا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور اسے لا کر کمرے میں اس کے پلنگ پر پٹکا۔ میں تو کسی کو دوش بھی نہیں دے سکتی کہ میری بیٹی کے اجڑنے کی وجہ تم ہو، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تم ہمیشہ ہی اپنی دشمن آپ ہی رہی ہو۔ رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے تمہیں، اس بات کو لے کر کہیں ڈوب کر مر جاؤ۔ وہ اس کے سر پر کھڑی ہو کر پھنکاری۔ میری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، یہ سب اس فتنی بدذات کی وجہ سے ہوا ہے، اسے تو میں بخشوں گی نہیں۔ وہ ایک دم سے اٹھتے ہوئے چینکی۔ اسے ابھی تک فرق نہیں پڑا تھا، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ دھیمی نہیں پڑی تھی۔ شاہدہ بیگم نے اس کی باتوں پر تیش میں آ کر الٹے ہاتھ کا تھپڑ دے مارا۔ اس نے تمہیں سازشیں کرنے کو کہا تھا نا، یہ بھی اسی نے کہا تھا کہ اس کا اغوا کرواؤ، اور آج جو کچھ ہوا ہے یہ بھی اسی نے کہا تھا۔ ارے بدبخت، تیرا یہ حسد اور نفرت ہی تجھے لے ڈوبا ہے۔ دوسروں کو کیوں الزام دے رہی ہو؟ پتہ نہیں اتنا زہر تیرے اندر کہاں سے آ گیا۔ وہ پلنگ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتی اپنا سر پکڑ کر افسوس کرنے لگی۔ افسوس کی بات ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تو نہیں سدھری، اور تیرے جیسے لوگ زمانے کی ٹھوکریں کھا کر ہی سدھر جاتے ہیں۔ تجھے بھی جب لوگوں کی باتیں اور سرگوشیاں سننے کو ملیں گی نا تب عقل آئے گی، ورنہ تو سمجھنے سمجھانے کی حدود سے آگے نکل چکی ہے۔ وہ غصے اور افسوس کے ملی جلی کیفیت سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ منشا کے حویلی آنے سے پہلے وہ تینوں ہی بہنیں تھیں۔ خاندان میں کوئی اور لڑکی تو تھی نہیں، اور نہ مینا پھپھو کی کوئی بیٹی تھی، اس لیے سب لوگوں کے لیے وہ تینوں ہی تھیں۔ مگر منشا کے آ جانے سے فرحانہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ سب کا اس کو اہمیت دینا انجانے میں اسے حسد میں مبتلا کر گیا۔ اپنی سلطنت میں کوئی دوسرا برابر کا آ جائے تو دل میں گرہ پڑ ہی جاتی ہے۔ وہ بھی چڑچڑی اور اس سے خائف رہنے لگی۔ پھر جب اسے حیدر اور منشا کے رشتہ کا علم ہوا تو وہی حسد سے اسے نفرت اور پھر انتقام کی آگ میں دھکیل گیا، جس میں اس نے منشا اور حیدر کو جلا ہی دیا تھا، مگر خود بھی جل کر خاک ہو گئی تھی۔ مگر اس کی اکڑ ابھی بھی نہیں ٹوٹی تھی، اور نہ ہی نفرت ختم ہوئی تھی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ حسد اور نفرت دونوں ہی انسان کے لیے ایک ایسی خطرناک بیماری کی حیثیت رکھتے ہیں جو اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتی ہیں، اور بے شک ایسی بیماریاں بہت خطرناک ہیں۔ ماحول کی سنگینی دیکھتے ہوئے زید مسرت بیگم سے اجازت لے کر اسے لیے بڑی حویلی میں چلا آیا۔ ان دونوں کی گاڑی کو گیٹ سے نکلتا دیکھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی فرحانہ بل کھا کر رہ گئی۔ اس کا ذہن پھر سے کوئی نئی تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ وہ کوئی نئی سازش منشا سے بدلے کا نیا انداز ڈھونڈ رہی تھی، اور اس سب سے بے خبر منشا شمیم آپا کی حویلی میں کھڑی انیلا کے ساتھ لان میں سے پھول توڑ کر اکٹھے کر رہی تھی، اور ان سے کچھ دور شمیم آپا اپنی بہوؤں کے پاس بیٹھی روزمرہ کی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ چائے پی رہی تھی۔ اچانک کسی بات پر وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی تو عافیہ اور شناز نے مڑ کر انہیں دیکھا، اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے دوبارہ سے ساس کی طرف متوجہ ہو گئی، جو خاندان کی کسی شادی کی کوئی بات سنا رہی تھی۔ دوسری طرف زید جو ٹیرس پر کھڑا تھا، دونوں کو یوں ہنستے دیکھ کر اس کی نظر بے اختیار آسمان کی طرف اٹھی، اور وہ سرشار سا مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا، جس نے اس کی زندگی میں بے شمار خوشیاں بھر دی تھیں، اور بے شک خوشیاں دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے۔ ہم انسان اس کے ارادے کیا جانے کہ وہ کیا سوچے بیٹھا ہے۔ اس نے انسان کا سکون اور خوشی کس میں رکھی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔
اگر علم ہوتا تو مسرت بیگم 20 سال تک خود سے اور وہاں سے دور رکھتی جہاں سے ان کی بیٹی کی خوشیاں جڑی تھیں۔ اپنے نام کی صدا سن کر اس نے نیچے دیکھا تو انیلا اور منشا کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ اس کے تھوڑا نیچے جھک کر پوچھنے پر انیلا نے بولنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے بھی اشارہ کیا کہ انہیں آئس کریم کھانی ہے۔ وہ حامی بھرتا اور انہیں 5 منٹ میں آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔